السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام اوپن مائک ود دوشی کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں احمد دوشی۔ ناظرین، ہم موجود ہیں راولپنڈی آرٹ کونسل میں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا راولپنڈی آرٹ کونسل میں ادبی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، ثقافتی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، آرٹ اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد جو ہیں ان سے ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فنکار جو ہے وہ یہاں پہ کتنا محفوظ ہے۔ یہاں پہ خواتین کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، یہاں پہ ادبی تقریبات بھی ہوتی ہیں، تو ہم یہ تمام چیزیں ان سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ راولپنڈی آرٹس کونسل جو ہے فنون لطیفہ کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز غزل گو، انحراف کے روئے رواں جناب رحمان حفیظ صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام جی، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ آپ راولپنڈی آرٹ کونسل میں تسلسل سے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں ادب اور ثقافت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اچھا عمل ہے یہ؟ جی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی میں ادب و ثقافت کے اعتبار سے سب سے فعال ادارہ اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی آرٹس کونسل ہی ہے، اور یہاں کے جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کی یہ خصوصی شفقت ہے کہ انہوں نے ادب کے لیے یہ ایک ہال مخصوص کر دیا ہے جس میں ادبی تقریبات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے سلسلے تو ہیں مصوری کے اور موسیقی کے اور دوسرے ڈرامہ اور دوسری جو ثقافتی تقریبات ہیں، وہ سلسلہ تو ان کا مسلسل چلتا رہتا ہے، لیکن ادب کے لیے بھی یہاں پر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک شعبہ قائم ہو گیا اور اس میں بڑی دیر سے مسلسل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بڑا اچھا ماحول ہے، اور اس کے لیے ہم ان کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے ادیبوں اور شعراء کے لیے یہ جگہ مخصوص کی۔ اچھا، یہ فرما دیجیے گا کہ آپ ملک کے ممتاز، جہاں پہ غزل کے نام آتے ہیں، غزل کہنے والوں میں اس میں آپ کا بھی نام لازمی آتا ہے، تو آپ کا آج تک کوئی مجموعہ جو ہے وہ آیا گیا؟ بس اس کی وجہ وہی کچھ پیشہ ورانہ مصروفیات ایسی رہی ہیں۔ 20 سال پہلے میرا مجموعہ چھپ رہا تھا تو مجھے دبئی جانا پڑ گیا، تو اس دوران وہ پبلشر نے اپنا کام ہی بند کر دیا اور وہ مسودہ بھی کہیں وہیں گم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ ترتیب دینے میں کچھ عدم دلچسپی کا بھی معاملہ رہا، کہ میں بہت فعال ادیب نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ فیس بک وغیرہ کے آنے کے بعد رابطے بحال ہوئے ہیں تو دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ ارادہ ہے، انشاءاللہ اس سال امید ہے کہ چھپ جائے گا۔ اچھا قبلہ، ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر کہ نئے لکھاری جو ہیں ان کی 20 یا 25 سال کی ایج نہیں ہوتی اور کتابیں ان کی 1 یا 2 مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، تو یہ فروغ ادب کے لیے یہ آپ اچھی کاوش سمجھ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان تھوڑے جذباتی ہیں یا تھوڑا وہ جلدی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں نفسا نفسی کے اس عالم میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ سوائے کچھ استثناء کے زیادہ تر کتابیں شوقیہ چھپ رہی ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ خاصی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اپنی فن کو پورا وقت نہیں دیتے، اور اپنی کتاب جو چھاپتے ہیں وہ کچھ یعنی چنداں بر وقت نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ کہا جائے جم کے اور اس کے بعد ایک اچھا انتخاب کر کے کتاب چھاپی جائے، لیکن یہ کہ کچھ نئے لکھنے والوں نے بہت چھوٹی عمر میں اچھی کتابیں بھی دی ہیں، لیکن ایسی مثالیں جو ہیں وہ چند ہیں، بہت کم ہیں۔ اچھا، آپ ایک تنظیم بھی چلا رہے ہو، بڑی فعال تنظیم ہے، اور 5-6 تنظیمیں بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں یا ان کے چیئرمین وغیرہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیک وقت جو تقریبات پنڈی اسلام آباد میں ہوتی ہیں، ایک ہی دن میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 1 مین شو ہم اکثر تنظیموں میں دیکھ رہے ہیں، تو اس نظام سے آپ کوئی، کیونکہ آپ سینئر بھی ہیں، پھر آپ کی تنظیم کا بھی ایک بڑا نام ہے، تو آپ کو اس کے لیے کوئی TROs بنائیں جس میں ساری تنظیمیں مل کے ایک نئے پلیٹ فارم کو ہم مطلب طریقے سے کام کر سکیں، بد نظمی سے بچ سکیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے جی، اصل میں دراصل یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مشق کا عمل ہے۔ جو لکھنے والوں کے مختلف پاکٹس ہیں، مختلف گروپس ہیں، وہ اپنی اپنی سرگرمی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی خرابی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ساری جو تقریبات ہیں وہ ادب کے فروغ کے لیے تو ہوتی ہیں، مگر ان کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ یعنی ان کی مرکزی حیثیت ہو۔ تو وہ جو اس طرح کی بڑی تقریبات ہیں اس کے لیے پھر آرٹس کونسل ہے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے، مقتدرہ قومی زبان ہے،
اور بھی کئی ادارے ہیں، نیشنل سینٹر ہے یا مطلب PNC اسلام آباد ہے، پریس کلب ہے، تو وہ پھر ذرا جو بڑے قومی سطح کی تقریبات ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کے اس میں ڈومین میں آتی ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی، کیونکہ اب ہزاروں لکھنے والے ہیں تو وہ سارے ایک ہی تقریب میں ان سب کا جمع ہونا اور مل کے سرگرمی کرنا نہیں، جو عملاً ممکن نہیں ہے۔ قطع کلامی معاف، جو بیک وقت تقریبات اگر ایک پنڈی میں چل رہی ہے، ایک اسلام آباد میں ہی چل رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں سے پڑھ کے وہاں پہ جانا ہے، تو یہ جو بد نظمی سی ہے یا تنظیموں کا آپس میں کوارڈینیشن نہ ہونا بھی ایک پرابلم ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر تنظیم کی اپنی آڈینس ہے، اپنے ارکان ہیں، تو وہ بہت زیادہ یہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ البتہ پنڈی کے اندر اگر دو تقریبات ہو رہی ہیں تو اس سے تھوڑا فرق ضرور پڑتا ہے، تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایک اخلاقیات کے اور کچھ اصول و ضوابط مرتب کر لیں اپنے، اور ایک دوسرے کے لیے وقت جو ہے وہ چھوڑا کریں۔ اچھا، آپ چونکہ سینئر بھی ہیں، صاحب اسٹیج بھی ہوتے ہیں، صدارت بھی آپ فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو یہ فرما دیجئے گا کہ اس سے خرابی نہیں ہوتی کہ ایک مہمان خصوصی ہے یا وہ صاحب صدر ہے، وہ کہیں اور بھی کمٹمنٹ میں ہے اور پھر یہاں پہ بھی مشاعرہ کر رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پہلے پڑھا دے، میں نے جانا ہے، تو اس سے مشاعروں کی وہ روایت جو ہے وہ اس میں تبدیل نہیں ہوتی؟ جی بالکل جی، ایک تو اس میں زندگی کی مصروفیات، مسائل، لوگوں کے خانگی مسائل، زندگی بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، وہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سے زیادہ تقریبات میں بیک وقت ٹانگ اڑانے کی کوشش ہے، یہ کوئی اتنی مناسب یا قابل تحسین بات نہیں ہے۔ چاہیے تو یہی کہ آدمی جس تقریب میں آئے اس کو پورا وقت دے، لیکن یہ کہ تقریبات کے لیٹ ہونے کا کلچر بہت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات ایک ایسی تقریب جو دوسری تقریب سے مناسب وقفے پہ بھی ہوتی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن پہلی تقریب کے بہت زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، قبلہ ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ شاعر اگر آپ اس کو مدعو کرتے ہیں یا کوئی اور تنظیم کرتی ہے، پھر یا یہ دیکھا جاتا ہے جمعہ اور اتوار کا، آپ کو پتہ ہے پنڈی حلقے کا اتوار کو اجلاس ہوتا ہے، اسلام آباد حلقے کو جو حلقہ ارباب ذوق ہے اس میں اسلام آباد میں فرائیڈے کو ہوتا ہے، تو بعض اوقات کچھ تنظیمیں فرائیڈے کو رکھتی ہیں تقریبات، کچھ سنڈے کو رکھتی ہیں، تو اس سے حلقے کا بھی اجلاس بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، یا پھر عالمی شہرت یافتہ شاعر جو ہے اس کو سننے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں، تو یہ خرابیاں جو خامیاں یہ کہاں ہیں، مطلب ادیبوں میں پائی جا رہی ہیں؟ اور پھر دوسری بات جو آپ نے لیٹ آنے کی ایک روایت شروع ہو چکی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک دفعہ ایک معمول بن جاتا ہے، کوئی ایک تقریب لیٹ ہوئی تو اگلی دفعہ آنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی لیٹ ہوگی، تو یہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے اسی طرح ہوتا چلا جاتا ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کے آگے پیچھے تقریب ہونے سے حلقے کو فائدہ ہوتا ہے، مثلا حلقہ ارباب ذوق جو ہے اس کا معمول پنڈی میں بھی یہی ہے اور اسلام آباد میں بھی یہی ہے کہ وہ مغرب کے بعد تقریب کرتے ہیں، اور اگر اسی جگہ پہ مغرب سے پہلے کوئی اگر تقریب رکھی جائے تو اس کی آڈینس بھی حلقے کے اجلاس میں شامل ہو جاتی ہے، اور ان کو عملاً ہم نے دیکھا کہ فائدہ ہی ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ تقریبات کا جو کلیش ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات کی، تقریبات کے کلیش نہیں ہونا چاہیے۔ بس آخری لمحات میں یہ اگر آپ فرما دیجئے، ایسا ممکن ہے کہ اگر ہم اس روایت کو، اس جمود کو توڑ دیں کہ جو معمول سے ہٹ کے لوگ آنا شروع ہو گئے، اگر وہ 40 منٹ کے بعد یا 45 منٹ کے بعد آتے ہیں تقریبات میں، تو ہم ان کو سامعین کے طور پہ، سامع کے طور پہ لیا جائے، اور پھر اگر صاحب صدر یا صاحبان اسٹیج دیر سے آتے ہیں تو ہم ان کو یہاں اسٹیج پہ نہ بٹھائیں، تو یوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قد کاٹ میں کمی آئے گی، لیکن یہ روایت کو توڑنے کے لیے اس طرح کا اقدام اگر کوئی تنظیم کرتی ہے تو آپ اس کی فیور میں، یا آپ خود ایک تنظیم چلا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اس میں نا ایک تھوڑی سی غلط فہمی یہ ہے کہ ایک تقریب ہوتی ہے مشاعرہ اور ایک تقریب ہوتی ہے شعر نشست، تو یہ زیادہ تر تقریبات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ مشاعرے دراصل ہیں نہیں، یہ شعر نشستیں ہیں۔ شعر نشستوں میں سامعین نہیں ہوتے، جبکہ مشاعرہ ٹیکنیکلی ایسی تقریب ہوتی ہے جس میں شعراء کرام سامعین کے لیے کلام پیش کرتے ہیں، جبکہ شعر نشستوں میں شعراء ایک دوسرے کو ہی سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی دیر سے آئے یا جلدی آئے یا سن کے چلا جائے یا دیر تک بیٹھا رہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک سرگرمی کی نوعیت ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں پر سامعین موجود ہوں اور انہیں گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے، یا ان کی وجہ سے کوئی ان کا محبوب شاعر کلام نہ پڑھ سکے یا
دیر کی وجہ سے اٹھ کے چلا جائے تو یہ ذرا زیادہ افسوسناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض تنظیموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ترتیب کا عمل ہے، مطلب سینئر اور جونیئر کا، وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور کچھ لوگ اس وجہ سے بھی شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ مسلسل یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ترتیب پہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ تو یہ کیا مطلب منتظمین کی غلطی میں یہ چیز ہے، یا پھر وہ ترتیب جو ہے، ہم جو اچھا شعر کسی بری شاعر سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، جونیئر سے بھی، تو یہ ترتیب کا جو عمل ہے اس میں ہم قریب ترین کیسے آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محض ایک میں سمجھتا ہوں غیر ضروری سوچ ہے کہ ترتیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک مشاعرہ ختم ہونے کے 2-4 دن بعد، ہفتے بعد صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ 2 یا 4 شعراء نے فلاں فلاں شعر پڑھا تھا اور وہ بہت اچھا تھا، وہ شعر یاد رہ جاتا ہے۔ یہ کسی کو یاد نہیں رہتا کہ اس شاعر نے کتنے نمبر پہ پڑھا تھا۔ تو اگر آپ کسی شاعر کو مشاعرے کے آخری شاعر کے طور پر بھی اگر پڑھاتے ہیں اور اس کے شعر میں کوئی جان نہیں ہوتی تو اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ لیکن بہرحال کسی حد تک اس کا اہتمام کرنے کی کوشش ہر انتظامیہ کرتی ہے۔ تو اب کسی لوگوں کی جو تواریخ پیدائش ہیں وہ تو ان کے پاس درج نہیں ہوتی۔ دوسرا، کوئی بندہ عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی نومشق ہوتا ہے، دیر سے منظر پہ آتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت نوعمر ہوتے ہیں مگر وہ بزرگوں سے بھی اچھا شعر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں نارملی انتظامیہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایج گروپس بنا لیتے ہیں اور اس ایج گروپس میں تھوڑی سی رد و بدل کر لیتے ہیں۔ ذرا اتنا ریئیکشن ٹائم نہیں ہوتا، لوگ آ رہے ہیں، ابھی ایک بندہ آ گیا، اس کو کس نمبر پہ پڑھانا ہے، بڑی جلدی 1-8 منٹ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال ان چیزوں سے اتنا فرق پڑنا، جینوئن شاعر کو اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کے ممتاز شاعر جناب رحمان حفیظ، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اسی کے ساتھ یہ اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ۔